یہ ایک اوپینین ہے، آپ اس پر تبصرہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم دی اور پھر سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کیا۔ آپ اپنے اکثر لیکچر میں سیاسی جدوجہد اور انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی جدوجہد کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ آپ ضرور سیاسی جدوجہد کریں، جن ملکوں میں سیاسی جدوجہد کرنا جائز ہے، جہاں اس کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، وہاں سب سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ انتخابات لڑتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرتے ہیں۔ جن میں اس کے مواقع نہیں ہیں ان میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کبھی حج پہ جائیں اور کر کے دکھائیں مجھے۔ تو اس وجہ سے جہاں مواقع پیدا ہو گئے ہیں وہاں کون روکتا ہے آپ کو؟ ضرور سیاسی جدوجہد کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت نہ باندھیں، آپ نے یہ کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے رسولوں کا تعارف کرایا ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا ہے۔ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، داعین الی اللہ بإذنہ، وہ مبشرا و نذیرا ہوتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں دنیا کی اس عارضی زندگی میں اپنے لیے جنت کا سامان کر لو۔ وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد کچھ غیر معمولی نتائج نکلنے والے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہی کام کیا۔ آپ اللہ کے داعی تھے، آپ بشیر تھے، آپ نذیر تھے، آپ دین کی شہادت بن کے آئے اور لوگوں کے اوپر آپ نے حق کو واضح کیا۔ آپ پر اللہ کی آخری کتاب نازل کی گئی، آپ نے اس کتاب کی تلاوت کی، لوگوں کو خدا کی حکمت کی تعلیم دی اور لوگوں کو خدا کے قانون کی تعلیم دی۔ آپ کا فرمان تقرر قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ ہم نے رسول بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ پیغمبر ہیں، یہ خدا کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ان کو خدا کی حکمت اور قانون کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف یہ کرایا کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہی کام آپ کرتے ہوئے مکہ میں کم و بیش 13 سال تک جدوجہد کرتے رہے۔ وہاں چند نوجوان آپ پر ایمان لائے، کوئی 230-35 سے زیادہ افراد نہیں تھے، عورتیں مرد ملا کر، جنہوں نے آپ پر ایمان قبول کیا۔ لیڈرشپ نے آپ کو نہیں مانا، پوری کی پوری لیڈرشپ نے انکار کر دیا، بہت ستم توڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، بائیکاٹ تک کی نوبت پہنچ گئی۔ وہ ایک بڑا شدید زمانہ تھا جو آپ نے گزارا، لیکن وہ لوگ کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ عرب کی پوری لیڈرشپ ایک لحاظ سے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، ہجرت کرنا پڑی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت یثرب میں اوس اور خزرج کے قبائل کے پاس ہی یثرب کا اقتدار تھا، یعنی عرب اصل میں ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ تھا، جیسے آپ کے ہاں بھی قبائلی علاقے پاکستان میں ہیں، وہاں قبائلی سردار ہی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اوس و خزرج میں، یعنی مکے میں تو صورت یہ تھی کہ نوجوان ایمان لائے، بڑے لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہاں الٹ رہی صورتحال۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جن کو آپ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ اس وقت نوجوان لوگ تھے، کوئی 25 سال، کوئی 28 سال، کوئی 24 سال۔ سب سے زیادہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی 38 سال کے تھے۔ تو نوجوانوں نے قبول کیا، باقی لوگوں نے عام طور پر انکار کر دیا۔ بڑے لیڈروں میں سے کوئی ایک بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مدینے میں اس کے بالکل برخلاف صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں اوس اور خزرج کی لیڈرشپ نے ایمان قبول کر لی، یعنی ان کے جس کو شبلی نے سیرت النبی میں کہا رؤوس قبائل، یعنی قبیلوں کے سردار، جیسے سعد بن عبادہ ہیں، جیسے سعد بن معاذ ہیں، بڑے لیڈروں نے دین کو قبول کر لیا۔ تو جیسے ہی یہ صورتحال واقع ہوئی تو آپ کو اقتدار منتقل ہو گیا، نہ آپ نے کوئی تحریک چلائی، نہ کوئی سیاسی جماعت بنائی، نہ کوئی انقلابی جدوجہد کی، آپ نے دعوت دی۔ اس دعوت کا ایک نتیجہ نکلا۔ یہ نتیجہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس سے بالکل مختلف صورت میں نکل آیا تھا، یعنی کہاں وہ ایک بردے کے طور پر بیچ دیے گئے، کہاں وہ عزیز کے گھر میں رہے، کہاں ان پر تہمت لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، خواب کی تعبیر انہوں نے کی، بادشاہ نے بلایا اور یک بجک تخت پیش کر دیا۔ تو اگر کسی صاحب علم کو یا کسی خدا کے بندے کو یا کسی داعی حق کو یا کسی پیغمبر کو اس طریقے سے اقتدار ملتا ہے تو پھر اس کا کام یہی ہے کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ لیکن یہ کہ آپ نے کوئی انقلابی یا سیاسی جدوجہد کی تھی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بشیر تھے، نذیر تھے، داعی حق تھے، خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، خدا کی آخری کتاب دنیا کو آپ نے دی اور اللہ کی حجت پوری کر دی۔
تو یہ رسول کے منصب کی تحقیر ہے کہ اس کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہوا۔